اچھا یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس کے اوپر ابھی ہم پی ڈی ایم کے اوپر آئیں گے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے جو بنی ہے، اس سے پہلے ایک اور ملاقات کا بڑا چرچا چل رہا ہے جس پہ حکومتی وزراء خاص طور پہ شیخ رشید صاحب خاصا شور مچا رہے ہیں، اور اس کو ہم زبیر لیکس کے نام سے ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں۔ زبیر صاحب کا کہنا یہ ہے، محمد زبیر عمر صاحب کا، جو کہ جنرل عمر صاحب کے بیٹے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے جناب کہ میرے ان سے بہت پرانا تعلق ہے، وی ور دا کلاس فیلوز، اور بہت ہی یعنی فیملی ٹرمز والی بات ہے، تو میں تو اس لیے ملنے گیا تھا۔ تو آئی ایس اگر آپ پرسنل ملنے جا رہے ہیں، آئی ایس پی آر کا سربراہ کے بیان دے رہا ہے اور آئی ایس آئی کا سربراہ بھی وہاں پہ موجود ہے، تو کیا اس کی اندر کی کیا سٹوری ہے؟ کچھ ذرا سا اس کا بھی تجزیہ دیں کچھ۔ دیکھیں اس کو بریک تو بہت کلیئر وے میں تو طلعت حسین نے 2-3 دن پہلے کیا، اس سے پہلے اشارے آ رہے تھے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اگست کی بات اب کیوں اتنی زیادہ اچھال کے کی جا رہی ہے؟ ایک سمجھنے کی، اب اس میں 2-3 بڑی افسوسناک باتیں ہیں کہ آئی ایس پی آر خود اتنا بڑا ادارہ ہے فوج کا۔ پہلی تو بات ہے فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، وہ تو ہمارا اصولی موقف ہے، لیکن بہرحال سیاست وہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن آئی ایس پی آر کے ذریعے وہ بول سکتے ہیں۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ شیخ رشید جیسے ایک بہت ہی ناہنجار قسم کے سیاستدان کو، جو بہت ہی سطحی قسم کی باتیں کرنے والے، ان کو ایک وہ ملے ہیں، اسپوکس پرسن ملے ہیں، ان کے ذریعے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب ان کی انٹلیکٹ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جس کو محترم عمران خان صاحب اپنا چپراسی تک نہیں رکھنا چاہتے تھے، وہ جی ایچ کیو کے اسپوکس پرسن ہے۔ بالکل پاکستان جو کہ دنیا کی ٹاپ 10 آرمیز میں آتی ہے، پاکستان کی آرمی، حقیقت ہے یہ، اور وہ اس کو اسپوکس، اس کی لیڈرشپ کا یہ حال ہے کہ وہ خود سے بات نہیں کر سکتے۔ اب وہ شیخ رشید کیا فرما کیا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں بالکل دھڑلے کی چوٹ پہ، یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے جنرل مشرف کے بارے میں کہا تھا کہ تا حیات یہ وردی میں ہمیں قبول ہے، صدر کی حیثیت۔ بالکل ایسا ہے، یاد ہے نا، یہ اور وہ بالکل چودھری جو ایسا ہے، تھے، ان سب انہوں نے مل کے کہا تھا۔ اور اب وہ کہہ رہے ہیں واقعی پاکستان کی سیاست اور ریاست کی طاقت کا منبع جو ہے وہ جی ایچ کیو ہے۔ آج ان کا کلپ وہ ہر جگہ تھا۔ تو ایسے اسپوکس پرسن کو کرنا کہ جو ان کی طرف ہی، بیسیکلی باتیں جو ہیں ساری ان کی طرف ہی جا رہی ہیں، مطلب ہے کہ فوج طاقت ہوتی ہے دشمن سے لڑنے کے لیے، نہ کہ اپنے لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ یہ اپنے لوگوں کے ڈرانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انتہائی افسوسناک ذل حسین یہ بات ہے آج کے پاکستان کی۔ یقیناً ہمیشہ سے ہمیں اعتراض ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے اور مینوپولیٹ کرتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس لیول پہ جا کے یہ اسپوکس پرسن اور اس طریقے سے، یہ تو بالکل ہی انت کرتی ہے، مطلب یہ لیڈرشپ کچھ اور ہی آئی ہے۔ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ ایکچولی وہی بات ہے کہ جو کبھی کسی کو وردی میں لے کر آ رہے تھے، آج وہ اصل میں اسپوکس پرسن، وہ خود جب اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار میرے سمیت تمام سیاستدان ہیں، وہ ان کا تو یہی کلیم ہے نا، تو کم سے کم ہم ان کے بارے میں تو ان کا کلیم مان سکتے ہیں۔ تو ان کا کلیم ان کے لیے ہے کہ وہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، تو ان سے ظاہر سی بات ہے وہ پھر ہمیں پتا چل جاتا ہے وہ کس کے وہ ہیں ریپرزینٹیٹو، وہ کس کے ہیں۔ نہیں، یہیں رک جائیں۔ دیکھیں موسیٰ کے، فرعون کے گھر موسیٰ پیدا ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے، گیٹ نمبر 4 سے پیدا ہوئے، لیکن کچھ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے، اور کچھ لوگ اور نیچے پھر چلے وہ جاتے نکال ہیں، دیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اور نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو صاحب ہیں یہ مزید نیچے سے نیچے جانے والے، کیونکہ ان کی ورتھ نہیں تھی نا، اب مثلا نواز شریف ہے، اس میں ایک صلاحیت تھی، کچھ تھا، لوگوں نے اس کو طاقت دی، تو اور ٹائم ملا تو وہ سمجھ گیا، بالکل آہستہ آہستہ سمجھ رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں میں نہیں ہے، وہ نہیں بڑھ پاتے۔